جی ڈاکٹر علی ساجد صاحب، آپ کے نزدیک 1960 اور 70 کا لاہور کیسا تھا؟ جی میں لیٹ 60s میں لاہور آیا، کلاس 1 میں سینٹرل ماڈل اسکول میں۔ لاہور اس وقت غربت کا شکار تھا۔ اس کی وجوہات میں مین وہ چیز تو ہے، آج بھی ہے۔ آج تھوڑی سی خوشحالی آئی ہے، اس کی وجہ مڈل ایسٹرن پیسہ ہے۔ مڈ 70s میں ذوالفقار علی بھٹو نے بے پناہ بندے دبئی اور سعودی عرب میں بھجوائے ایگریمنٹ کر کے، تو لاہور میں خوشحالی آنے لگ گئی ان کی وجہ سے۔ ایون میں کرشن نگر میں رہتا تھا تو ہماری گلی میں سعودیہ کے تو اپنے حالات بڑے خراب تھے، نہیں 60s کے 70s کے بعد حالات ان کے اچھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور دبئی کے دبئی بھی معرض وجود میں آ گیا تھا، اور وارداتوں تو ان کے پیسوں کی وارداتیں تو شروع ہو گئی تھی، اچھا پیسہ ان کے پاس۔ تو پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھجوائے، اس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے لاہور میں ایک غربت کو آہستہ آہستہ کم ہوتے دیکھا، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ لیکن رہن سہن میں تبدیلیاں اگلے 40 سال میں آئی۔ مثلا لاہور میں سائیکل ایک کامن تھا سرکاری افسر کے لیے۔ گورنمنٹ کالج میں، یو ای ٹی میں، سینٹرل ماڈل اسکول میں سائیکل پہ آتے تھے ٹیچر۔ 18ویں 17ویں گریڈ کے، ایون آرمی میں لوگ سائیکل پہ جاتے تھے، کیپٹن میجر۔ یہ 70 تک کی بات ہے۔ یہ 70s کی بات ہے۔ پھر جو پیسہ آنے لگا، حالات بدلنے لگے، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، تو ایک خوشحالی آنے لگ گئی۔ ٹیپ ریکارڈر سمپل تھا کہ ٹیپ لے کے آیا سعودی عرب سے یا دبئی سے، اور گھروں میں انہوں نے اچھے ٹی وی لے لیے۔ اور پہلے لاہور میں اتنی غربت تھی کہ گوشت لوگ نہیں، 4 روپے کلو گوشت تھا 70 میں، لوگ گوشت نہیں کھا سکتے تھے، ایک آدھا پاؤ لیتے تھے 50 پیسے، آٹا نہیں کہتے تھے اس کو۔ تو یہ ایک ویریشن آیا، پازیٹیو چینج آیا۔ لیکن کچھ چیزیں لاہور کی 70s میں تھی، مثلا دوپہر کی 4 PM ٹی، سخت گرمی میں لاہور کے باسی 4 بجے 4:30 بجے چائے ضرور پیتے تھے، یہ میں نے دیکھا، وہ بھی پنکھا بند کر کے کہ جی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرے والد صاحب کو بھی تھا، 2 بجے دفتر سے آتے تھے اور 4 بجے وہ چائے پیتے تھے۔ تو یہ چائے کا کلچر تھا۔ پھر شادیاں 70s میں گلیوں میں ہوتی تھی، تمبو کناتے لگا کے بند کر دیتے تھے، شادی گھر کا کلچر ہی نہیں تھا، شادی حال نہیں تھے، شادی حال نہیں تھے۔ یہ تو ابھی میں کرا دینا چاہیے جی شادی ابھی کرا دینا چاہیے میرا خیال ہے۔ شادی ہال کی وجہ سے کاسٹ آف نکاح بہت بڑھ گئی اور ایک عام بندے کی رینج سے نکل گئی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیا بات ہوئی بلڈنگ سے نکاح کے لیے ہو جی؟ مساجد میں لوگ نکاح کریں، مساجد میں ہونا چاہیے، جس طرح چرچ میں ہوتا ہے، کرسچینٹی میں چرچ میں ہوتا ہے۔ شجاع صاحب آپ کیا سمجھے اس حوالے سے؟ میرا یہ ہے جی کہ جو چینج آئی ہے میجر، وہ یوں ہے کہ بڑا شور مچتا رہا کہ سوئی گیس آ جائے گی، سوئی گیس آ جائے گی۔ پہلے لکڑی جلاتے تھے، پھر وہ اس کی کوئلے کی وہ تھی انگیٹھی، اس کو استعمال کرتے تھے، وہ بڑا ایک نئی چیز آئی تھی۔ اس کے بعد جناب وہ تیل کا چولہا آیا، وہ پھر ہم نے کہا واہ جی واہ، یہ تو نیا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر لاہور میں شور مچنا شروع ہوا کہ سوئی گیس آ رہی ہے۔ 1965 میں ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی کی اولڈ کالونی سے نیو کالونی کی طرف شفٹ ہونا تھا، تو 65-66 میں سوئی گیس آ گئی، تو وہ ایک بہت بڑی چینج تھی کہ آپ 65 میں جی 65-67 میں، تو وہ جب وہاں سوئی گیس آئی 65 میں آئی تھی، پھر باقی سارے شہر میں 67 میں بھی آ گئی۔ صحیح۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا چینج تھا وہ کہ یار سلسلہ کیا ہے۔ پھر پانی کے بارے میں یہی ہے کہ پانی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کمیٹی کا پانی آتا تھا، ابھی پانی میں کمیٹی سے پانی آپ کا مطلب ہے سرکاری پانی، اچھا اس میں پانی لوگ لیتے تھے، چونکہ پائپیں نئی تھی یا پرانی پائپوں کو بدل دیا جاتا تھا۔ اب آپ کہیں بھی جا کر دیکھیں نلکے کا پانی آپ نہیں پی سکتے، کیونکہ اس میں تمام قسم کی وہ۔ لاہور میں کوئی سنگل ایسا گھر نہیں کہ جو سرکاری پانی پیتا ہو۔ کون سے ہے؟ لاہور شہر میں ہاں کوئی ایک سنگل فرد یا گھر باقی نہیں بچا کہ جو سرکاری پانی پیتا ہو۔ جی نلکے کا آج کل دیکھیے جی، پہلا سرکاری پانی، پہلا جو باہر کا پانی ہے وہ بھٹو کے بارے میں شروع ہوا، یہ 70s کی بات میں۔ پہلے اس سے پہلے یہ تھا کہ جہاں پہ بھی آپ رکے نلکا چلایا پانی پی لیا، سمجھے نا۔ اور جب بھٹو صاحب کا آیا تو وہ لوگ کہنے لگے دیکھو جی کپڑے بھی باہر کے پہنتا ہے اور جناب پانی بھی باہر کا پیتا ہے۔ اب ہم پانی خود بوتل والا پانی پیتے ہیں، کیونکہ نیچے والا پانی جو ہے وہ خراب ہو گیا۔